ہارون صاحب، عمران خان صاحب نے جو افغانستان کا ایک روزہ دورہ کیا ہے اس کے پولیٹیکلی کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان کی کتنی فیور ہو سکے؟ بہت جی سادہ سی بات ہے، انڈیا 1947 سے لگا ہوا ہے افغانستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان سینڈوچ ہو جائے۔ ایرانیوں کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، ایرانی اس طرح کبھی استعمال نہیں ہوئے، لیکن افغانستان میں نے مخالفت کی تھی پاکستان کے اقوام متحدہ کا رکن بننے کی۔ پشتون زیادہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ ان کا کلیم تھا، اپنا کم از کم کلیم تو ان کا تھا۔ وہ تو میاں ولی کو بھی شامل کرتے تھے، دریائے سندھ تک، دریائے کابل جہاں آ کے ملتا ہے، اور علی خان نے کہا تھا کہ ہم زنجیر اٹھا کے وہاں سے تورخم سے یہاں رکھ دیں گے، اور کابل کے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، کابل کے گرمے اور انگور کھایا کریں گے۔ گرمے اور انگور سے آدمی زندہ نہیں رہتا، آدمی کو گندم کی ضرورت ہوتی ہے جو افغانستان بالکل پیدا نہیں کرتا، یہاں سے اسمگل اور جمعہ خان صوفی کی کتاب خواب ناتمام میں لکھا ہے کہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس علاقے کو علیحدہ کر دیا جائے، اور اس کے لیے مسلح آدمی افغانستان میں ٹرینڈ کیے گئے انڈیا کی مدد سے، روس کی مدد سے، اور وہ ولی خان کو وہ متحدہ جو افغان بنانا چاہتے تھے شامل کر کے اس کا وہ سربراہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ پہلے دن سے مسئلہ ہے، ظاہر شاہ کے دور سے یہ مسئلہ چلاتا ہے۔ بس ظاہر شاہ کسی سازش میں ایسا شریک بڑی میں نہیں ہوا، گڑبڑ ہوتی رہتی۔ یوم پختونستان میں غفار خان کو جائیداد دی گئی، ان کا مقبرہ ان کی ذاتی جائیداد پہ بنا ہے جلال آباد میں، کابل میں بھی ان کی جائیداد تھی۔ جمعہ خان صوفی نے لکھا ہے کہ روپے بھی ان کو ولی خان کو باقاعدگی سے ملتے تھے، اور ایک دفعہ اس نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ برطانیہ میں تھے تو وہاں سفارت خانہ، افغان سفارت خانہ سے پیسے لیے۔ یہ ہمیشہ مسئلہ رہا ہے۔ انڈیا کی اب بھی یہ کوشش ہے، انویسٹمنٹ بھی کی ہے 3-4 بلین، ایران نے بھی کی ہے، ویسے وہ شمالی علاقوں پہ انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے۔ پاکستان نے بھی سبھی سے تعلقات رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک پریجڈس ہوتا ہے نا، قبائلی معاشرہ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پشتونوں کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک، حالانکہ غلام اسحاق خان نے مجھے یاد ہے بلایا اور 200 گاڑیاں دی احمد شاہ مسعود کو۔ یہ عبداللہ اسی کے ساتھی ہیں نا، یہ پاکستان کے خلاف بہت بات کرتے ہیں۔ جب الیکشن کا وقت آتا ہے عبداللہ بھی، اشرف غنی بھی، دونوں یہاں میسیج بھیجتے ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اشرف غنی اتنا سخت نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کے خلاف۔ افغان اشرافیہ میں انڈیا نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے، ویسے انویسٹمنٹ کی ہے، وہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی، وہ لائبریری بنائی، جسے مودی نے جب بہت فخر کا اظہار کیا تو آپ کو یاد ہے اس نے مذاق اڑایا تھا، ٹرمپ نے کہا ہماری 5 گھنٹے کے انویسٹمنٹ کے برابر ہے، اتنا کیا فخر کرے۔ اس کی انگریزی کا بھی کبھی مذاق اڑاتا، تو آپ کو ہے پتہ ہے کس جی پتہ ہے بالکل ہارون صاحب۔ پاکستان چاہتا ہے وہاں امن ہو، ایک ایسی حکومت ہو جو پاکستان کے لیے پرابلم پیدا نہ کرے۔ 15 لاکھ تو رجسٹرڈ مہاجر ہیں، 30 لاکھ کے قریب ہیں، لیکن ہماری معیشت پہ بوجھ ہے، اس میں سے بعد وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان میں جاسوس بنائے جا سکتے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان جو اگر بن گئی اور اس نے 70,000 آدمی کو مار ڈالا تو اس میں صرف انڈین فیکٹر تو نہیں تھا، افغان فیکٹر بھی تھا۔ 60 کیمپ تو افغانستان میں ہیں، اور یہ بات وہاں اٹھائی گئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں وہاں ایک ایسی حکومت ہو جو ہمارے لیے درد سر نہ ہو۔ یہ نہیں، ایک زمانے میں یہ تھا کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہو، وہ ہمارے حلیف ہوں، حلیف نہ بھی ہوں، ہمیں وہاں سے کوئی پرابلم نہ ہو، اسی لیے خاردار تار بھی لگائی جا رہی ہے۔ عمران خان کے پاکستان نے افغانستان اور ایران کے معاملے میں بے مثال تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کا ایران کے معاملے میں تو فائدہ ہوا، افغانستان میں بھی آخر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ آپ کا صبر اور تحمل کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، اچھی حکمت عملی کبھی رائے گاہ نہیں۔ یہ کہ آئی ایس آئی کے چیف کے تقرر سے پہلے، جو پچھلے آئی ایس آئی کے چیف کے تقرر سے ابھی انہوں نے چارج نہیں لیا تھا کہ جنرل انہیں بھیجا گیا تھا وہاں پہ کابل۔ پہلا دورہ ہے۔ عمران خان کی پوزیشن بہتر ہے مذاکرات کے معاملے میں، اس لیے کہ یہ ہمیشہ وہاں امن کی بات کرتے ہیں۔ اشرف غنی صاحب کے ماضی کے حوالے ہمارے ساتھ اچھے نہیں گزرے ہارون صاحب، اچھے نہیں گزرے، لیکن اشرف غنی کے لیے اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان کی حکومت قائم ہو، پاکستان یہ کہہ رہا مخلوط حکومت ہو، سب کو مل کے بنائی جائے، کنسنسس گورنمنٹ ہو۔ اور افغانستان میں ہمیشہ بفر اسٹیٹ کے طور پہ کامیاب رہا ہے، قبائل کو ایک آزادی حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، جرائم وہاں کم ہیں، غیر ملکیوں کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اب یہ ایک جدید تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہو گیا ہے 20 سال میں، وہ بھی اقتدار میں حصہ چاہے گا۔ تو دانائی کی بات یہی ہے۔ میں نے حکمت یار سے پوچھا تھا تو اس نے کہا دانائی کی بات یہ ہے کہ سب لوگ مل کے چلیں، ایک قبائلی معاشرہ ہے اس میں۔ دیکھیں جو ایک تھا، یعنی جو سوشل کانٹریکٹ تھا جو احمد شاہ ابدالی نے بطور نافذ کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کا مقبرہ وہاں ہے، کندھار میں اس کا کیپٹل تھا، اور اس پہ لکھا ہے بادشاہ افغانستان و ترکمانستان
بعد میں یہ لفظ افغانستان رائج ہوا. قبائل ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا, وار لارڈز طاقتور ہیں, فوج جو ہے اس میں فرار کا عمل شروع ہو چکا ہے, اس میں زیادہ شمال کے لوگ ہیں, دوحہ میں بات چیت جاری ہے, اور مطلب مشکل ہے ایک پروسیس. لیکن یہ افغانستان میں امن قائم کیے بغیر اس خطے میں امن ہو نہیں سکتا, نہ سینٹرل ایشیا میں ہو سکتا ہے. لیکن ازبک وہاں آ کے پناہ لیتے ہیں, ہمارے قبائلی علاقے تک آ جاتے تھے, اب یہاں سے تو نکل گئے. لیکن آپ کو یاد ہے ہارون صاحب, جب انڈیا کے سفارت خانے کے اوپر حملہ ہوا تھا افغانستان کے اندر, ہمارے نواز شریف صاحب یہاں پہ اقتدار کے اندر موجود تھے, ہماری پوزیشن اتنی مضبوط نہیں تھی جو اشرف غنی صاحب نے باتیں کی تھی. نواز شریف صاحب نے تو دیکھیے نا, تقریباً ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا, وہاں کا صدر بنا دیا کہ میں آ رہا ہوں. وہاں جندال کے گھر گئے, وہاں انہوں نے پاکستان مخالف میڈیا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی, وہاں ہائی کمیشن کو اعتماد میں نہیں لیا, اور وہاں کھڑے ہو کے حامد کرزئی نے جب یہ کہا جو ان کا لاڈلا تھا, اور یہ حامد کرزئی کے ساتھ ان کے اپنے بڑے اچھے تعلقات تھے, کہ پاکستان نے ہرات میں حملہ کرایا, تو نواز شریف صاحب نے اس کی تردید نہیں کی اور ریت کانفرنس کے لیڈروں سے نہیں ملے. عمران خان کی پوزیشن بہتر ہے, عمران خان نے ٹیررزم کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی, لیکن افغان ان کی اس لیے عزت کرتے ہیں, افغان عوام, کہ بھائی انہوں نے ہمارے خلاف کبھی بات نہیں کی. ایک ملاقات میں نے بھی اس کی کرائی تھی افغان فرسٹ سیکٹری سے, تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان پہ حملے کی کبھی حمایت نہیں کریں گے. اس وقت ابھی بھی حملہ نہیں ہوا تھا, صرف اسامہ بن لادن کے کیمپ پہ حملہ ہوا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا. وہ اسی وقت وہ میزائل ایک پاکستان میں گرا تھا, جس کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا. جو چھوٹے بچے نہیں جیسے کہتے ہیں کہ یہ پڑوسیوں کے گھر سے ہم فلاں چیز اٹھا لائے تھے, بھائی خدا کے بندے, اسٹیٹ سیکرٹس. عمران خان صاحب نے اپنے تحفظات رکھے ہوں گے اشرف غنی صاحب کے سامنے ہارون صاحب؟ ڈیفینیٹلی رکھے ہوں گے, نہیں ڈیفینیٹلی رکھے ہیں, ساری بات بتائی ہے. جو وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے این ڈی اے کیا کہتے ہیں اس کو, ویسے اس کا جو فارسی کا نام ہے وہ خدمت اطلاعات دولتی ہے. خدمت اطلاعات دولتی, ہاں. تو اس کی اور کلیبریشن رہا کے ساری تفصیلات بتائیں, کیمپوں کی تفصیلات. پاکستان کے پاس تصویریں, ایویڈنس, جس طرح کا ڈوزیر انڈیا کے باہر تیار کیا اسی طرح کا کر سکتے ہیں. پاکستان افغانستان کے ساتھ نہیں الجھنا چاہتا اور نہیں الجھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے تعامل. اچھا, الجھنے سے یاد آیا ہارون صاحب, اپوزیشن کا فوج کے ساتھ الجھنا, اسٹیبلشمنٹ پہ جملے کسنا, باتیں کرنا سمجھ آتا ہے, مگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ خالد بن ولید کو بھی تو ہٹا دیا گیا تھا؟ اس بات کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو, میں سخت لفظ نہیں استعمال کروں گا, محاورہ تو کچھ اور ہے, جو غیر محتاط آدمی ہوتا ہے نا اس کی زبان اور دل میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. لاشعور میں تو کہیں خواہش ہوگی نا کہ میں ایک آدھ آرمی چیف کو ہٹا دوں. اچھا, یہ خواہش ہے, پنپ رہی ہے, تو کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں تو زیادہ بہتر جواب دے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, میرے پاس آخری, انہیں دیکھیں نا, انہیں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی حمایت حاصل کرنی پڑی نا وہ قانون بنانے کے لیے. اس کے بغیر ممکن, اس کے پورا ان کے بغیر پورا اعتماد ان پہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, میرے پاس چند 4 منٹ ہے آخری میرے پاس. جب تک ہارون صاحب میں اسلام آباد میں مقیم تھی, جتنے سال بھی, میں نے دانیال عزیز صاحب کے والد کا جب بھی ذکر سنا, صحافیوں سے بات سنی, تو عزت و تکریم اور بڑے بلند اخلاص کے ساتھ سنی. آپ کا بھی تو بڑا خاصا اچھا خوبصورت تعلق تھا. میں ابھی کچھ عرصے سے, میں نے تو شام کو گھر سے ایک عرصہ ہوا نکلنا چھوڑ دیا ضروری کاموں کے سوا, ورنہ میں بہت قریبی تعلق ان سے رہا. لاہور میں بھی ان کے ہاں میں جاتا تھا, اسلام آباد میں ہوتا تھا, میں جاتے تھے. چودھری انور عزیز ایک بالکل منفرد شخصیت تھے.